الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، سامعین و سامعات، جمعیت علماء سیرت کمیٹی کی جانب سے آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، چوتھا پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محبت کیا چیز ہے اور یہ کتنی ضروری اور لازم ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص اس وقت تک پکا اور سچا اور حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی تو وہ بندہ چاہے سرکاری دفتر کے اندر مسلمانوں کے کھانے کے اندر اس کے نام کا اندراج ہو، ووٹر لسٹ کے اندر، مردم شماری کے اندر اس کے ذات کے کالم میں مسلمان اور اسلام درج کیا جائے، لیکن محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بندہ شریعت کی فہرستوں میں اور شریعت کی لسٹوں میں مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ محبت جو ہے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور محبت بھی کیسی؟ ایسی کہ نہ صرف اس کی اپنی ذات سے، نہ صرف اس کے والدین سے، نہ صرف اس کی اولاد سے،
بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب کے سب یہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد، لیکن میری اپنی ذات کے بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اور میرے دوستو، محبت اور اتباع یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر کسی دل کے اندر محبت ہوگی، کسی کے دل کے اندر محبت ہوگی، تو لازمی طور سے وہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، جس سے وہ ہے کہنا چاہیے عشق کا تعلق رکھتا ہے، اس کی ساری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ المحب لمن یحب یطاع، کہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ اگر محبت ہوگی تو اس محبت کا اظہار اتباع سے ہوگا۔ اگر صرف زبانی جمع خرچ ہوگا اور زندگی جو ہے اتباع سے دور، زندگی جو ہے پیروی سے دور، زندگی جو ہے ان کی ماننے سے دور، تو پھر یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہوگا اور صرف دعویٰ ہوگا۔ میں اکثر اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ اگر وہ اپنے باپ کو یہ کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں ایک پل کے لیے بھی آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کو کسی بھی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ بیٹا باپ کہے بیٹے مجھے بڑی زوروں کی نہ پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی لا کر کے دے دو۔ تو یہ بیٹا کہے ارے ابا جان یہ پانی وانی چھوڑیے، مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ کو آپ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتا، میں آپ کو پانی لانے کے لیے جو ہے جا نہیں سکتا۔ باپ کہہ رہے بیٹا پانی پلا، بہت زوروں کی پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ملے گا میرا کچھ بھی کچھ ہو جائے گا۔ تو بیٹا کہتا ہے ارے ابا جان یہ کیا لگائے ہیں آپ پانی وانی؟ نہیں مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ میرے دوستو آپ بتائیے دنیا کے قاعدے کے بھی اعتبار سے اور آخرت کے قاعدے کے بھی اعتبار سے ایسا جو بیٹا ہوگا کیا اس کا شمار فرما برداروں میں ہوگا؟ کیا بولے کامران؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ بولیں گے ایک نمبر کا چڑنگ باز ہے، ایک نمبر کا فراڈی ہے، صرف اور صرف زبانی جمع خرچ یہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ معاملات ہمارے بھی ہیں کہ ہم بہت زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے متوالے ہیں، نبی کے فدائی ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے متبع ہیں، نبی کے مطیع ہیں۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب ثابت کرنے کا موقع آتا ہے، جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنا ہونے کی بات ہوتی ہے، تو پھر سناٹا چھا جاتا ہے۔ اس میدان میں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ وہی محبت کارگر ہوگی، وہی محبت حقیقی معنوں میں تسلیم کی جائے گی جو اتباع کو کھینچے گی۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بڑی پیاری اس کی تعریف کی ہے۔ اتباع کہتے ہیں کہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا، کہ ہم نبی کی کسی بھی سنت پر عمل کریں گے، نبی کے کسی بھی طریقے کو اپنائیں گے، نبی کے کسی بھی قول اور فعل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو جبرن نہیں یا دیکھا دیکھی نہیں، بلکہ محبت سے سرشار ہو کر، خوشی سے، اپنی رضامندی سے، اپنی دلی رغبت کے ساتھ، اپنے دلی جذبات کے ساتھ، اور نہ صرف قولاً بلکہ عملاً بھی، نہ صرف قولاً یعنی صرف وہ زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی ہم یہ بتائیں گے کہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہے۔ میرے دوستوں، کسی بھی حدیث یا قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی اگر عملی تفسیر اگر ہم کو دیکھنا ہے تو اس جماعت کو دیکھنا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ میری مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ یہ ایسی جماعت تھی کہ جن کا الیکشن نہیں ہوا تھا بلکہ سلیکشن ہوا تھا، کہ جو بائی چانس نہیں تھے بلکہ بائی چوائس تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، ان کو چنا تھا اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے لیے۔ صحابہ انہیں ایسی محبت تھی میرے دوستوں، دنیا نے، اس بوڑھے آسمان نے اور اس زمین نے کبھی ایسی محبت نہیں دیکھی ہے، قسم ہے خدا پاک کی، اور نہ دیکھ سکتی کہ کیسی محبت کی تھی صحابہ نے ہمارے آقا سے، اور کیسے ٹوٹ کر کے چاہا تھا ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور وہ ابن مسعود بہت زبردست سفارت کار تھے، وہ یہ سفیر اور قاصد بن کر کے جایا کرتے تھے قیصر کے یہاں، کسریٰ کے یہاں، نجاشی کے یہاں، روم جاتے تھے، شاہ ہرقل کے پاس جاتے تھے، بڑے بڑے دربار میں جاتے تھے اور بڑی زبردست نمائندگی کیا کرتے تھے، اور وہاں کے پورے ماحول کو سن کر کے، سمجھ کر کے، اور کیا نتیجہ اور کیا رزلٹ آنے والا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو سن کر کے لا کر کے باقاعدہ اس کی ہو بہو نقل پیش کرتے تھے۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب کافروں کی جانب سے عروہ ابن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہوئے، جو یہ جب قاصد بن کر کے آئے ہیں قریش کی طرف سے، تو بات بھی کر رہے تھے سرکار سے اور اطراف کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ تو بات
کر کے جانے کے بعد جب وہ گئے ہیں مکہ والوں کے پاس تو انہوں نے جو ریمارک دیا ہے وہ ریمارک آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. کیا کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی قوم کے لوگوں کو اپنے آقا کے تحت یا کسی ملک والوں کو اپنے بادشاہ کے تحت ایسا گرویدہ نہیں پایا جیسا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا. اور کیا کہا کہ میں نے دیکھا اگر وہ تھوکتے ہیں وہ اگر تو ان کا جو تھوک ہوتا ہے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ کو بڑھا لیتا ہے اور اس تھوک کو اپنے اوپر مر لیتا ہے. بولے جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو ان کے جو وضو کا پانی ہوتا ہے نا اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ کے جو دھوون جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو اور اپنے چہرے کو تر کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں. اور جس کو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھون نہیں مل پاتا تو وہ اس بندے کے گیلے اعضاء پر اپنے ہاتھوں کو تر کر کے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھون سے استفادہ کیا ہے اس کے اعضاء کو تر کر کے وہ اپنے بدن پر مر لیتے. ان کے سر کے بال، ان کے داڑھی کے بالوں کو گرنے نہیں دیتے. ہاں کہ بات کیسی کرتے ہیں؟ ارے ایسی بات کرتے ہیں کہ تم نگاہوں کو نیچے کر کے. یہ منظر انہوں نے پیش کیا، یہ محبت تھی. یہ میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، ورنہ آپ کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے تو صحابہ نے کیسی محبت کی تھی. لیکن میرے دوستو، جیسی صحابہ نے محبت کی تھی، جیسے ٹوٹ کر چاہا تھا، جیسے دل سے صحابہ نے چاہا تھا سرکار کو، ویسے ہی انہوں نے عمل بھی کر کے بتایا. وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ کردار کے بھی غازی تھے. چند مثالیں پیش کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میں ان کی ایک امتیازی شان تھی، امتیازی شان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سنت کے انتہائی پابند شخص تھے، ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے والے تھے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، جبکہ عام طور سے غربت تھی، مسجد نبوی کے 2 دروازے تھے. حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ جو دروازہ ہے یہ عورتوں کے لیے خاص کر دو، باب النساء. اور حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ بھائی مرد لوگ ادھر سے نہ آئے تو بہتر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے کبھی اس دروازے سے مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوئے، کبھی داخل نہیں. سفر حج کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج کیا تھا. تو مدینہ سے جس وقت تو سرکار کی روانگی ہوئی ہے اور آپ نے راستے میں جو جو عمل کیا ہے، چاہے بشری تقاضے تک کیوں نہ ہو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی اتباع اور اس کی بھی پیروی کر کے بتایا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. چلتے چلتے ایک جگہ وہ رکے، سواری پر سے اترے، ساتھیوں کو ٹھہرایا اور راستے سے ہٹ کر تھوڑی دور گئے اور بیٹھ گئے اس طریقے سے گویا کہ کوئی قضاء حاجت کرتا ہے
اور بیٹھ کر کے اور اٹھ کر کے چلے آئے. لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ کو تو بشری تقاضا نہیں تھا, سنڈاس اور پیشاب کی حاجت نہیں تھی, لیکن آپ نے اس طریقے کی اٹھک بیٹھک اور نقل کیوں کی؟ سوال کیا انہوں نے, ساتھ والوں نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, پوری امت کی طرف سے خوب خوب جزائے خیر دے. اللہ رب العزت جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جس وقت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا حج کا, تو میں نے دیکھا تھا کہ سرکار نے یہاں پر اسی انداز سے بشری تقاضے کو پورا کیا تھا, تو میں نے اس کی نقل کی. ایک حبشی صحابی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے جس وقت تو آپ بال جھاڑتے تھے تو درمیان میں سے بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے. ایک صحابی تھے حبشی. اب حبشہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں. یہ صحابی بھی چاہتے تھے کہ میں اپنے بالوں کو دو طرف کروں, بیچ میں سے مانگ نکالوں. بہت کوشش کرتے تھے لیکن نہیں نکال پاتے تھے. ایک مرتبہ غسل کیا انہوں نے, اور اس کے بعد اسی طریقے کی انہوں نے پھر کوشش کی, لیکن بال سخت ہونے کی وجہ سے, گھنگریالے ہونے کی وجہ سے دو پارٹ میں تقسیم نہیں ہوئے. گھر کے اندر تنور جل رہا تھا, ایک لوہا لیا اور لوہے کو اس کے اندر لگا دیا اور گرم کر لیا. گرم کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور بالکل ناک کی سیدھ سے جو ہے انہوں نے کیا کیا, سر کو داغ لیا, جس کے ذریعے سے بال اور چمڑی دونوں کٹ گئی اور بیچ میں ایک سوراخ ہو گئے, ایک نشان ٹائپ ہو گیا, گویا کہ بال جو تھے دونوں طرف تقسیم ہو گئے. کسی نے کہا آپ کو تکلیف ہے, کہا ہوتی ہے تو ہو جائے, کم سے کم میں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنے بالوں کو تو کرنا. دنیا نہیں پیش کر سکتی ایسا نمونہ. ایک اور واقعہ مختصر میں سناتا. جس وقت تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے, مدینہ کے اندر آپ نے قیام فرمایا, تو آپ کا ذاتی مکان نہیں بنا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ مقیم تھے. نیچے ابو ایوب انصاری, نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہتے تھے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ. اتنی محبت تھی ان کو کہ اوپر بہت تیز نہیں چلتے تھے, آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو رکھتے تھے کہ نیچے سرکار کو تکلیف نہ ہو. ایک مرتبہ رات کے وقت یہ ہوا, گڑھا پانی کا بھرا ہوا وہ ٹوٹ گیا. اب آج کے زمانے کی جیسی RCC چھت نہیں تھی, مٹی کی تھی. تو ہم نیچے سرکار ہیں, آرام فرما ہے. اب وہ پانی گڑھا جو تھا, پانی گڑھا بھرا ہوا پانی سے وہ گرا, وہ ٹوٹ گیا. اب لامحالہ زمین تو گیلی ہونا ہی ہونا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو, کوئی چیز سکھانے والی تھی نہیں, ایک کمبل تھا جس کو وہ دونوں اوڑھا کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا, فوراً اپنے کمبل کو ڈال دیا, اور جو پانی جو تھا انہوں نے اپنے کمبل کے اندر سکھا دیا, اور رات بھر وہ سخت سردی کے اندر ٹھٹرتے رہے. صبح ہوئی, سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے جائیں تو بہت بہتر. یہ محبت تھی, محبت تھی. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے جیسے اسے ٹوٹ کر چاہا اور اتباع بھی زبردست کی, اور بلا کسی لومۃ لائم کے کہ اگر میں اس سنت پر عمل کروں گا کوئی مجھ کو کچھ بھی کہے کچھ بھی سمجھے.
آج کیا ہے؟ لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. نصف پنڈلی تک پاجامہ پہننا یہ سنت ہے. اب اگر کوئی پہنتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے جس وقت فتح مکہ یہی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بطور سفیر اور قاصد بن کر کے جب مکہ والوں کے پاس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنی ازار کو نصف ساق تک کے کر لیا تھا. اور اس وقت کے زمانے کے اندر ٹخنے تک اور ٹخنے سے نیچے پاجامہ اور ازار رکھنا یہ بہت کہنا چاہیے کہ اس وقت کا یہ فیشن تھا. اس وقت کا یہ فیشن سمجھا جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات ختم. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی جن کو کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے منافقین کے نام ان کو بتائے تھے. سرکار کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بطور سفیر اور قاصد کے یہ کسی کافر ملک کو گئے. کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان لگا. کھانا کھاتے کھاتے یہ سنت ہے کہ اگر لقمہ گر جائے سرکار نے فرمایا اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے اس کو کھا لو. تو اب کھانا شروع کیا انہوں نے، تھوڑا سا لقمہ اور دانہ جو تھا وہ گر گیا. اب جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے بغل میں ان کے ساتھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کوہنی ماری اور اشارہ کیا، ارے ہم لوگ کہاں بیٹھے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ دسترخوان پر کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھایا نہیں جاتا. اگر کوئی اٹھا کر کے کھا لیتا تو اسے بڑا نادیدہ سمجھا جاتا تھا، ایسا سمجھا جاتا تھا گویا کہ اس نے کبھی کھانے کی شکل نہیں دیکھی. جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، حذیفہ ابن یمان نے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے کے لیے تو بغل میں بیٹھے ان کے ساتھی نے کوہنی ماری اور کہا کہاں بیٹھے ہو؟ موقع محل یاد دلایا. اگر ہم اور آپ کو بولے ہاں یار یاد آ گئے، ہاں بہت صحیح بولے، شکریہ، تھینک یو، تم نے بہت اچھے موقع پر یاد دلا دیا. لیکن وہ صحابی تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں جو مقام ملا ہے، ہمیں جو مرتبہ ملا ہے، ہماری جو پوری دنیا کے اندر جو چل رہی ہے، ہماری جو شان ہے، جو شوکت ہے، جو دبدبہ ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہمارا رعب ہے، وہ صرف اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی. تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ جملہ ہمارے لیے باعث تقلید بھی ہے، باعث نمونہ بھی ہے، اور اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جو ہے جھانکنے کے برابر بھی ہے. کیا فرمایا کہ اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، فرمایا کہ کیا میں میرے آقا، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان نادانوں کی وجہ سے، کمعقلوں کی وجہ سے میں چھوڑ دوں، ترک کو کر دوں، باز آ جاؤ، اٹھا کر کے نہ کھاؤں؟ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کروں گا. اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اس لقمے کو صاف کر کے کھا لیا. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو سچی اور پکی محبت ہوگی وہ آپ کا اتباع بھی کرے گا. محبت اور اتباع چولی اور دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے. اگر صرف وہ محبت ہے اور اتباع نہیں ہے
تو یہ صرف اور صرف اور زبانی جمع خرچ ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اپنے اس بیان کے ذریعے سے اگر کسی ایک بندے نے بھی سن لیا اس کو اور اپنی کہنی اور کرنی میں مماثلت پیدا کر لی، انشاءاللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنے نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت اور آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور اس کے بعد تمام امت کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔